بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدوم ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور فيضان عرضه. أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق بتوحيد وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. سوا پڑھی محمد میرے سامنے آسمانی خطابت کے ایسے ایسے ستارے اور شمس و قمر تشریف فرما ہے جن کے سامنے لب کشائی کرنا انتہائی مشکل ہوتا اگر میرا مولا مشکل کشا نہ ہوتا. چونکہ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ جب بھی ذکر سید الشہداء برپا کیا جاتا ہے تو معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کا قصد نہیں کیا ہوتا ہے جب اس منبر رسول پہ آتا ہے تو وہ انسان ایسی ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ جس کا اس نے قصد بھی نہیں کیا ہے. تو یہ اہل بیت کی عطا ہوتی ہے اور یہ منبر رسول کا کرم ہوتا ہے. لہذا کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں
ہے کہ جب آپ منبر رسول پہ آئیں تو پریشان نہ ہو، آپ گھبرائے نہیں، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ پریشان مت ہو کہ آپ کو منبر پر آنے کے بعد دشمنوں کا جواب دینا پڑے گا، آپ پریشان مت ہو، بلکہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب ہمارا بیان کرو تو تم پریشان مت ہو، بلکہ تم اپنی زبان کو حرکت دے دینا، الفاظ ہم بھیج دیں گے، صرف آپ اپنی زبان کو حرکت دے دیں، الفاظ ہم بھیج دیں گے۔ لگتا ہے کہ ابھی آپ آمادہ نہیں ہیں، آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک موضوع کے تحت یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ عزیزان کرام میں قدر اتنے میں سامنے سے سلمان محمدی آ رہے تھے، سلمان محمدی آ رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سلمان آ رہے ہیں، سلمان محمدی آ رہے ہیں، اہل بیت کے در کا فقیر آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے انتظار کیا۔ جب سلمان قریب آئے اور ان لوگوں کے مجمع میں سلمان شریف ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ سلمان ایک موضوع کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے عجیب جملہ پیش کیا، میں اس کو اپنے الفاظوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں لوگ کہ یہ بتائیے سلمان کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا خاموش رہنا چاہیے، یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں تھے تو سلمان فارسی نے عجیب جملہ کہا اصل تو بات یہ ہے کہ انسان کو بولنا ہی نہیں چاہیے، اصل تو بات یہ ہے کہ انسان کو بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر اہل بیت کی بات آ جائے تو انسان کو خاموش کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اہل بیت کی بات آ جائے تو انسان کو کبھی خاموش رہنا نہیں چاہیے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے درمیان کتنا بولنا ہے اور کتنا خاموش رہنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ پوری تاریخ انسانیت کا اٹھا کر مطالعہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی کو بھیجا، جناب آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ جس معجزہ نے کوئی معجزہ دکھایا تو وہ معجزہ اسی وقت تک محدود رہا اور اس کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، پھر اس معجزے کا کوئی نام نشان باقی نہیں ہے، اس معجزے کی کوئی علامت اور کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی معجزہ تھی، لیکن معجزہ اس وقت تک تھی جب تک کاروان اس پر سوار تھا۔ جیسے ہی کاروان اس کشتی سے نیچے اترا معجزہ ہونا ختم ہو گیا، یعنی اسی وقت تک یہ کشتی معجزہ تھی، اس کے بعد اب اس کشتی کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، اس کشتی کی کوئی علامتیں موجود نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا
اس کے بعد اس معجزے کی کوئی علامت باقی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ اپنی عصا کو جب زمین پر مارتے تھے تو وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، لیکن اسی زمانے تک محدود رہا، اس کے بعد اس کی کوئی علامت باقی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ پرندوں کو زندہ کرتے تھے، پرندوں کو خلق کرتے تھے، لیکن یہ معجزہ اسی وقت تک محدود رہا، اس کے بعد اب باقی نہیں ہے، کوئی علامتیں باقی نہیں ہے۔ لیکن میرا لاکھ سلام ہے، کروڑ سلام ہے اس حسین کے اوپر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجلس کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو تا قیامت باقی رہے گی۔ اللہ نے حسین کو معجزے کی شکل میں یہ مجلس اعلیٰ عطا کی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت مت کرنا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سید الشہداء نے اللہ کا ذکر کیا، اور ایسے مقام پر سید الشہداء نے اللہ کا ذکر کیا کہ جہاں پر انسان کی حدیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء کو یزید نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ یزید سید الشہداء کو شہید کر کے، سید الشہداء کو قتل کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ حسین کو قتل کر کے میں کہوں گا یزید یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری فکر ہے، تو حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ حسین کی بات کو چھوڑ، حسین کے جگر کے ٹکڑوں کی بات کر، حسین کے جگر کے ٹکڑوں کی بات کر، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ مولا عباس کی بات کرو، جناب علی اکبر کی بات کرو، جناب قاسم کی بات کرو، تو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ تو حسین کے در کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ارے جو حسین کے ساتھ اصحاب و انصار آئے تھے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو حسین کا مقابلہ کرنے چلا ہے۔ ارے وہ ایک دن کا مسافر ہو جو حسین کے پاس آیا تھا، ایک دن کا مسافر تھا، ایک دن کا مہمان تھا کہ جو مسلمان سے مومن بن کے آیا تھا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے، حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ اما انسانوں کی بات کو چھوڑو، جس گھوڑے کے اوپر حسین بیٹھ کر میدان میں آئے تھے، آج پوری کائنات میں اس گھوڑے کی احترام ہوتا ہے، لیکن یزید کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے، یہ عظمت ہے کہ جس گھوڑے کے اوپر حسین سوار ہو کر میدان میں آئے تھے، ابھی بھی آج پوری کائنات میں لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں۔ اور یزید کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں؟ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ حسین نے موقع لہذا پر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ حسین نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ نے کہا ہے حسین تم نے میرے وعدے کو پورا کیا ہے، میں تمہارے ذکر کو تک قیامت باقی رکھوں گا، میں تمہارے ذکر کو قیامت باقی رکھوں گا۔ حسین کی عظمت اور حسین کا مرتبہ، حسین کی بلندی ہم اور آپ کیا درک کریں گے کہ سید الشہداء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سید الشہداء کی شخصیت اور کی ہستی کا نام ہے۔ ہمارے عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ سید الشہداء ہے کیا، سید الشہداء کی عظمت کیا ہے، سید الشہداء کا مرتبہ کیا ہے۔ سید الشہداء وارث الہی ہے، سید الشہداء ولی الہی ہے، سید الشہداء اولیاء الہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سید الشہداء کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ حجت اللہ کون ہے، اللہ کی حجتیں کون ہیں، اللہ کی طرف سے کن لوگوں کو حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی حجتوں کی بات کر رہا ہے، اللہ کی حجتیں کون ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت محمد مصطفیٰ تھی۔ تو ان کے بعد کون ہے؟ کہا ہم ہیں۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا ہماری اولادیں ہیں کہ جو اللہ کی حجتیں ہیں، جن کو اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اچھا آپ حجت الہی ہیں، آپ حجت خدا ہیں؟ کہا ہاں ہم لوگ ہیں کہ جن کو حجت الہی کہا جاتا ہے۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر بھی آپ میں سے ہی ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ نے اپنی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اسی طریقے سے آپ اولی الامر کی اطاعت کریں۔ یہ بتائیے مولا یہاں پہ جو اولی الامر استعمال ہوا ہے آیت میں، یہاں پہ جو اولی الامر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ امر سے مراد کیا ہے؟ امر کسے کہتے ہیں اور امر سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ امر کسے کہتے ہیں، امر کیا چیز ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ہر سال شب قدر میں جو ملائکہ چیز لے کر نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ شب قدر میں
حسین ایک بیٹا نہیں بلکہ 7 بیٹے عطا کر کے بتا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مولا حسین کی عظمت ہے، یہ مولا حسین کی فضیلت ہے، یہ مولا حسین کا مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی غالباً 104 آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت کو ایسی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ حسین خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جب حاکم شام کی وادیوں میں فنا ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید تخت پہ آیا تو اس نے ولید ابن عتبہ کو یہ خط لکھا، حسین سے میری بیعت کا مطالبہ تھا۔ ولید نے ایک شخص کو بھیجا امام حسین کے پاس کہ جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ یزید اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یزید اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام حسین نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ولید سے کہہ دینا کہ میں کل تمہارے پاس آؤں۔ 27 رجب ہے، امام حسین بنی ہاشم کو لے کر ولید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی ولید کے دربار میں پہنچتے ہیں، ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین یزید کی بیعت کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کل دن کے اجالے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، اس رات کے سناٹے میں کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ولید اگر آج تو حسین کو جانے دیا تو حسین پھر کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یا تو آج یزید کی بیعت لے لے یا تو حسین کو قتل کر دے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء اتنی صابر ہونے کے باوجود سید الشہداء کو غضب آیا۔ سید الشہداء نے کہا اے ولید تیری اتنی مجال ہے کہ تو مجھ سے بیعت لے گا۔ عزیزان کرام قدر، آپ سوچیں سید الشہداء اتنے صابر ہونے کے باوجود اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ بنی ہاشم باہر موجود تھے، اتنے میں داخل ہو گئے، ایسی ہی دربار میں داخل ہوئے، مولا پاک نے چاہا کہ یزید کا خاتمہ کر دے، ولید کا خاتمہ کر دے، مولا پاک نے چاہا، لیکن مولا حسین نے روک دیا۔ عباس کو لیا اور لینے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ سید الشہداء نے کس قدر اپنی صبر کا مظاہرہ کیا۔ عباس کو لیتے ہیں، بنی ہاشم کو لیتے ہیں، لینے کے بعد واپس گھر آ جاتے ہیں۔ عزیزو ذرا آپ تصور کیجئے کہ جس عباس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ اس وقت ولید کو مولا عباس ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ مولا حسین نے اخلاق سکھایا ہے، اخلاق بتایا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، جب مولا حسین بنی ہاشم کے ساتھ واپس آئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس جب واپس آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے سب کو بیٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ بنی ہاشم کے لوگوں سے کہنے لگے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزوں مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پوری روایتیں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، پر صرف ایک روایت رخصتی کی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام
بننا چاہتا ہوں. ہاں عزیزان گرامی قدر، اسرار الشہادت میں علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں کوفہ سے مدینے پہنچا تھا تاکہ یہ معلوم کروں کہ حسین مدینہ کو کیوں ترک کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں حسین سے اس سوال کا جواب پوچھتا، اس سوال کا جواب میرے پاس آ گیا، لہذا میں نے حسین سے اس سوال کا جواب نہیں پوچھا کہ حسین کس لیے مدینہ کو ترک کر رہے ہیں. عبداللہ بن سنان کہتا ہے لیکن میں وہاں پہ رکا تھا اس وجہ سے تاکہ یہ میں دیکھوں کہ یہ جو بنی ہاشم ہے یہ کس طرح سے مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی قدر، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے خانہ پر آیا، کیا دیکھا؟ گھوڑے تیار ہے، محملے سوار ہے. ہاں عزیزان گرامی قدر، وہ کہتا ہے کہ میں